اب ہمیں رمضان الوداع کر رہا ہے، وہی رمضان جس کا سارا سال عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، ہم یہ سوچتے رہے، پھر رمضان آیا تو دل پر خوشی بھی طاری ہوئی، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا آخری جمعہ آ گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ویسے تو رمضان نہیں گزار سکے جیسا گزارنے کا حق تھا، جس طریقے سے روزے رکھنے تھے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ دل کا، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، کانوں کا بھی روزہ تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ویسے روزے، ویسی تراویح، بلکہ کچھ پلان بھی کیے تھے کہ رمضان میں یہ بھی عبادت کریں گے تو اتنا قرآن پڑھیں گے تو اتنی عبادت کریں، مگر بدقسمتی سے ہماری وہی سستیاں، غفلتیں ویسے تو نہ کر سکے۔ مگر یہ بڑی امید ہے کہ اللہ کے ایسے بہت سارے بندے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کو اس مہینے میں خوب راضی کیا، بہت بہترین روزے رکھے ہوں گے، عبادتیں کی ہوں گی، اخلاص کے ساتھ عبادتیں کی ہوں گی۔ اللہ ان خوش نصیبوں کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول فرما لے۔ جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول فرما لے، جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے قبول کر لے۔ اے اللہ، جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے بھی صدقے قبول فرما۔ تو آج یوں سمجھ لیں کہ آج دل غمزدہ بھی ہے اور آج مانگنے کا دن بھی ہے، آج عبادت کرنے کا دن بھی ہے۔ میں تو ایک مشورہ دوں گا آپ کو کہ آج کا دن ہو سکے تو مسجد سے باہر نہ نکلے، آج پڑے رہیں اللہ کے گھر میں یا یہاں یا کہیں اور جا کر بھی آج کا دن بس اسی یاد میں رہے کہ بس اے کریم عطا فرما دے۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج تقسیم ہونے کا دن ہے۔ یاد رکھیے کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور رمضان میں نیکیوں کا ثواب اور بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب سب۔ مگر جب جمعے کا دن آتا ہے تو ہر لمحے 10 لاکھ آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایک گھڑی بڑی کروشل ہے، بڑی کمال کی ہے۔ اور دیکھیں، جمعۃ الوداع کو وداع اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جا رہا ہے، اب اگلا رمضان کب آئے گا، اس کے بعد اس کا جمعہ کب آئے گا، ہمیں نہیں پتا ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ مے بی اٹ از دا لاسٹ جمعہ آف رمضان ان اور لائف۔ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے طویل نیکیوں والی عمر کا سوال کرتے ہیں، مگر ایک سال تو لگے گا نا اگر اب زندہ بھی رہے تو دس از دا لاسٹ ڈے۔ ایسا جمعہ وہ بھی رمضان کا پھر کب ملے گا؟ تو آج کا دن دعاؤں میں، التجاؤں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اللہ آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، مگر جب جمعے کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، دس از ایکچولی دا اسپیشل ڈے ٹو ریسائٹ درود پاک۔ یہ خاص دن ہے درود پاک پڑھنے کے لیے۔ کئی الگ الگ حدیثیں ہیں جو صرف جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے بارے میں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے، اور ہمیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جمعے کے دنوں میں یہ بھی پلان کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں رب کریم نے مومنوں سے براہ راست بات کی ہے، مسلمانوں سے براہ راست بات کی ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہ ہم نے انشاءاللہ سیریز کو لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اس بیان کا یا اس ٹاپک کا نام رکھا ہے قرآن کی باتیں۔ تو پہلی آیت ہم کور کر چکے تھے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے شاندار انداز میں، سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے، ان کو راعنا نہیں کہنا، ان کو انظرنا کہنا ہے۔ جو لوگ ماشاءاللہ ٹائم پر آ جاتے ہیں تو جمعے میں فرسٹ جمعہ آف رمضان ہم نے، میرا خیال ہے اس کو کور کیا، سیکنڈ جمعہ آف رمضان ہم نے اس کو کور کیا۔ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے، قرآن پاک کی جس آیت کو سمجھنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر پارہ نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر 153 ہے۔ بیوٹیفل آیت اینڈ سو مینی گڈ لیسنز فرام دیٹ آیت۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی
مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ آج جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا کہتے ہیں نا نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو لے آؤ، وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری صحابی کے یا انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ اٹ مینز نماز از ریلیکسیشن فار آل آف اس، نماز از دا وے ٹو سالو یور پرابلم۔ آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی، آپ کی نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی۔ آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اینڈ ہی واز بلینر آن دیٹ ٹائم۔ سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں۔ آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گئے آپ، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑیں تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی۔ تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا، ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہو۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب جمعے کے بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے۔ تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں، کلیمٹی میں ہیں، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو نبی، اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی۔ بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے۔ اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں۔ سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں۔ چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف، یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے،
ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی اور اللہ نہ کرے جناب کراچی میں سیلاب آنے کی امید ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے، یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو، یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمیں کوئی برا بلا کہے، ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ. دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. جو نفس کو روک لینا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہیں، واٹ ایور دا لسٹ آف گناہ اٹھائیے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے معاذ اللہ، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، واٹ ایور. ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے، ٹیسٹ. ٹھیک ہے؟ غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے، آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم، مگر اس کا جواب باقی ہے، عذاب باقی ہے، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے، فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے. اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑھا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا ہے تو سو جائیے، مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا. رمضان کے روزے، الحمدللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں،
مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے ایک گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے، 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بری باتیں کروں گا، 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے، بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا، قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا، مزہ نہیں آ رہا، بوریت ہوگی، چھوڑنا یار، تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبرائیل فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی حاجتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ یعنی سوچیں یہ کیسے 4 بڑے مجرم ہیں کہ وہ لیلۃ القدر بھی نہیں بخشے جاتے. آقا علیہ السلام لوگ شراب لعنت فرمائے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو بیٹھتے، یار بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، گراؤنڈ فلور پہ لگی ہے، ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ پوری بلڈنگ خالی کرتا ہے، نہیں یار ابھی نہیں، جان حاضر، دوست کے لیے جان حاضر، امی کہیں دوائی لینی تو دوائی کے لیے ٹائم نہیں ہے، والد صاحب کہیں میرا کام کر دو تو ٹائم نہیں ہے. ایسا نہ کریں. خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے ماں باپ موجود ہیں. ارے آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ رمضان بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں. اور کیا چاہیے اس بندے کو کہ جس کی ماں دسترخوان پہ بیٹھی ہو، جس کا والد افطار کے وقت اس کے ساتھ ہو اور ہاتھ اٹھے اور وہ ماں باپ بچے کے لیے دعا کر دے، اس کا تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں کتنا یاد آتے ہیں. رمضان میں تو بہت زیادہ یاد آتے ہیں کہ ماں ہوتی تو افطار ساتھ کرتے، والد ہوتے تو افطار ساتھ کرتے. کیا دن تھے جب ماں باپ ساتھ تھے. اب نہیں ہے. اب ان سے بات کرنی ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے. آپ کے پاس ہیں تو قدر کیجئے نا. کیوں دل دکھاتے ہیں ان کا، کیوں ستاتے ہیں ان کو. پریورٹی دے اپنے ماں باپ کو. خدا کے واسطے آپ سن رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے ختم کر دیے. ہم فلاں بھائی سے نہیں ملتے، فلاں چاچا کے گھر نہیں جاتے، فلاں خالہ سے بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا، تحفہ نہیں بھجوایا تھا، سب کو بانٹا ہمیں نہیں دیا تھا. چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داری کاٹ دی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، شب قدر ہو سکتا ہے آج کی رات ہی شب قدر ہو. کوئی 5 طاق راتوں سے میں کوئی ایک رات ہے نا. خدا کے واسطے اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ داری کاٹی ہے، اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو ان سے دوستی کر لیں، معافی مانگ لیں، رشتہ جوڑ لیں. ان کو بھی بتائیں کہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، چلو یار باتیں ختم کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی تحفہ بھیجے ان کے گھر پہ. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس ایک بری عادت کی وجہ سے جن لوگوں کی بخشش ہو میرا نام ان میں سے نکال نہ دیا جائے. چوتھے نمبر پر فرمایا عام مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا. یعنی آپ سوچیں شریعت کو کتنا پسند ہے کہ مسلمان مل کر رہیں، پیار سے لڑیں، لڑائیاں نہ کریں. یعنی دو الگ کیٹیگری بنائی. رشتہ داری کاٹنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا، عام مسلمانوں سے بھی قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. تو اب آپ غور کر لیں، رشتہ دار تو چیک کرنے ہی کرنے. عام مسلمانوں میں کن کن سے لڑائی رکھی ہوئی ہے، کن کن سے بات چیت بند ہے، سب سے معافی مانگ لیں، سب سے دوستی کر لیں. کیونکہ مجھے بخشش چاہیے، مجھے بخشا جانا چاہیے، ورنہ نہیں بخشے گئے تو برباد ہو جائیں گے. میرے آقا علیہ السلام کی وہ آمین یاد رکھیں. حضرت جبریل امین نے دعا کی تھی نا، یا اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا تھا. تو کیا معلوم اللہ نہ کرے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ جو رمضان کو پا کر مغفرت نہیں کروا سکے گا وہ برباد ہوگا. نبی پاک نے آمین کہا. اب 5-6 دن رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں. اب یہ 5-6 دن نہایت توجہ، نہایت گریہ وزاری اور ان 4 بڑے گناہوں سے توبہ کر کے گزارنے کہ نہ شراب پینی، نہ قریب جانا ہے، نہ جناب ماں باپ کو ستانا ہے، نہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے، نہ مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی رحمت برستی ہے. لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے. قرآن میں کسی ایک بات کا ذکر آ جائے نا تو بڑی بات ہوتی ہے، مگر اس رات کو بیان کرنے کے لیے پوری قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے. ٹرائی ٹو امیجن، انڈرسٹینڈ کرو کتنی بڑی رات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرمایا اللہ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا.
وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ بڑا کمال کا سوال بن سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سے سیکھ رہے ہیں، ہم کیسے جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قرآن کا خوبصورت انداز ہے کہ وین ایور قرآن ٹرائنگ ٹو emphasize something، کوئی بڑی بات قرآن نے کرنی ہوتی ہے تو قرآن خود سوال کریٹ کرتا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں قرآن خود جواب عطا فرماتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر ہے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ پھر قارعہ کیا ہے وہ قرآن اگلی آیت میں خود بیان کرتا ہے۔ یعنی ہم قرآن جب سوال کرے نا تو اس کا مطلب کوئی بڑی بات کرنے جا رہا ہے، کوئی بڑی بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، کوئی بڑا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب قرآن بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ کیلکولیٹ تو کریں، 83 سال اور 4 مہینے۔ ہم میں سے کون جیے گا 83 سال، کس کو پتا؟ اچھا 83 سال جی بھی لیا تو کیا پورے 83 سال عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، مگر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ 1000 مہینے بھی نارمل والے 1000 مہینے نہیں ہیں، ہاں اس کے پیچھے بھی علماء نے بڑی کمال کی تفصیل لکھی ہے کہ شان نزول میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ نبی پاک نے بتایا، میں بہت طویل واقعہ شارٹ کر کے بتاتا ہوں، کہ ایک ایسے بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا، 1000 مہینوں تک ایسے عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھا، 1000 مہینے تک رات عبادت کی، روزے کی عالم میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ کتنی عبادت؟ دن میں روزہ، رات قیام، پھر روزے میں جہاد اور پھر شہادت۔ کتنی نیکیاں ہوں۔ اچھا میں نے بھی واقعہ سنایا، آپ نے سن لیا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئی کہ ماشاءاللہ کتنی نیکیاں ہوں گی، مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ نرالا تھا، وہ افسردہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ نبی پاک سے عرض کی حضور یہ پچھلی امتیں تو ہم سے آگے نکل گئی، اتنی لمبی زندگی ان کی، ہم تو اتنا جیتے ہی نہیں ہیں، وہ تو 200 300 سال جیتے تھے، 83 سال یعنی 1000 مہینے ایسی عبادت کر گئے، ہمارے پاس تو اتنی عبادتیں نہیں ہیں۔